امریکہ میں ٹرمپ صاحب کی واپسی، آج انہوں نے حلف اٹھایا. یہ تقریب جو ہے پوری دنیا میں براڈ کاسٹ کی گئی لائیو. کیوں کی گئی؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ از اے پاور ان ڈکلائن. دنیا ایک یونی پولر ورلڈ سے ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہی ہے. روس، چین اپنے آپ کو اسرٹ کر رہے ہیں، تو پھر بھی ہمیں اتنی پرواہ کیوں کرنی چاہیے؟ یہ ٹھیک ہے کہ امریکہ از اے پاور ان ڈکلائن، لیکن امریکہ ارریلیونٹ نہیں ہے. آج بھی وہاں پر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ دور دراز علاقوں پر ان کا اثر ہوتا ہے. ہم نے ابھی چند روز پہلے دیکھا کہ مشرق وسطیٰ میں جو غزہ میں جو قتل عام چل رہا ہے وہ سیز فائر نہیں ہو پا رہا تھا کئی ماہ سے، اور ٹرمپ کی انوگریشن سے 2 دن پہلے ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک جنگ بندی ہوئی ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ واشنگٹن میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے اثرات کتنا دور تک جاتے ہیں. تو ٹرمپ صاحب کی جو تقریب ہے وہ اب سے ذرا دیر پہلے انہوں نے اس میں خطاب بھی کیا. بہت ساری باتیں انہوں نے وہ دہرائیں جو اپنے الیکشن کیمپین میں بھی وہ کرتے رہے، لیکن الیکشن سے پہلے کوئی بات کرنا، الیکشن جیتنے کے بعد کرسی سنبھالنے کے ساتھ کوئی بات کرنا، اس کی ایک الگ اہمیت ہوتی ہے. اور اس پہ ہم تھوڑی سی نظر دوڑائیں گے کہ آنے والے دنوں میں، مہینوں میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ٹرمپ 2.0 کیسی ہوگی. تو انہوں نے کئی باتیں کی. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی امریکہ کا جو ڈکلائن تھا، جو زوال تھا، وہ آج سمجھیں گے ختم ہو گیا، اور آج سے ایک سنہرے دور کا آغاز ہو رہا ہے. انہوں نے جس طرح ان کا ایک انداز ہے کہ وہ بہت ہوپ دکھاتے ہیں اپنے لوگوں کو، ایک سنہرا فیوچر پینٹ کرتے ہیں. آج کی اسپیچ اس سے بالکل بھری ہوئی تھی. انہوں نے بار بار کہا کہ آج سے امریکی خود کو دوبارہ پراؤڈ فیل کریں گے، یہ پراسپرس ملک ہوگا، فری ملک ہوگا، ہم انرچ کریں گے اپنے لوگوں کو، اور دنیا میں ہم انسپائر کریں گے کہ لوگ ہمیں دوبارہ عزت کی نگاہ سے دیکھیں. ٹرمپ صاحب نے جو اعلانات کیے ہیں وہ ابھی چند گھنٹے بعد ریفلیکٹ کریں گے. وہ کوئی 100 کے قریب صدارتی احکامات جاری کریں گے، جس میں بیسکلی وہ پچھلی حکومت کے احکامات کو رد کریں گے، اور اپنی جو وعدے کیے ہوئے ہیں انہوں نے مختلف ایشوز پہ، اس پر وہ عمل فوری طور پہ شروع کر دیں گے. جو سب سے بڑا ایشو جس پر ہمیں لگا کہ اس الیکشن میں انہیں ووٹ پڑے اور جس پر ڈیموکریٹس کو کافی سبکی ہوئی، وہ وہاں پر امیگریشن کا معاملہ ہے، جو کہ میکسیکو کے بارڈر سے مسلسل بڑھتی گئی ہے. ٹرمپ صاحب نے اس کو اپنا کارنر سٹون بنایا. اس پر انہوں نے کافی جھوٹے دعوے بھی کیے، کافی انہوں نے کھوکھلی باتیں بھی کی، لیکن امریکن پبلک کے ساتھ یہ ایشو کافی ریزونیٹ کیا. آج انہوں نے کہا کہ جی کہ میں نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کر رہا ہوں یو ایس میکسیکو بارڈر پہ. میں ٹروپس کو بھی موبلائز کر رہا ہوں کہ ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ وہاں سے کوئی بھی لوگ جن کو وہ کہتے ہیں کرمنل اور ڈینجرس لوگ، وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے داخل ہوتے ہیں، وہ امریکہ میں نہ آنے پائیں. اسی طرح سے انہوں نے کئی دیگر احکامات کا بھی ذکر کیا. آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، دیکھیں، ایک تو یہ بات ہے کہ ڈیموکریٹس نے پلیٹ پر ان کو وائٹ ہاؤس دیا، لیکن اس پر اب مزید بات کرنے کی میرا خیال ہے کہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب چاہ رہے ہیں کہ ان کی لیگیسی اس طرح بنے کہ میں وہ صدر ہوں جس نے امریکہ کے رقبے میں اضافہ کیا. رائٹ، پہلی ٹرمپ ٹرم میں بھی انہوں نے گرین لینڈ کا ذکر کیا تھا کہ یار یہ ہمیں خرید لینا چاہیے. اس بار آئی تھنک وہ سیریسلی اس ڈائریکشن میں موو کریں گے. اور اب چاہیں تو میں اس پہ ابھی بات کر سکتا ہوں یا پھر تھوڑی سی کانٹرڈکشن یہ ہے کہ وہ بار بار آج بھی انہوں نے کہا کہ ہم کسی نئی جنگ کی طرف نہیں جائیں گے، تو خرید لیں گے، ہم کہیں پہ دیگر معاملات میں ہم ٹانگ نہیں اڑائیں گے، لیکن ہم اپنے بارڈرز کو سیکیور کریں گے، لیکن ہم امریکہ کو ایکسپینڈ بھی کریں گے. یہ بھی انہوں نے بیچ میں بات کی ہے نا. تو اینی وے گرین لینڈ کی بات ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں. تو آج کی جو ان کی اسپیچ تھی اس میں ایک انہوں نے بہت انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ ایک ریولوشن ہے. ریولوشن کس کا؟ کامن سینس کا. انہوں نے کہا کہ آج سے کامن سینس امریکہ میں واپس آئے گا. اور انہوں نے کہا یہ ایلیگل ڈپورٹیشن کی انہوں نے بات کی کہ جو بھی یہاں پہ لوگ ہیں ان کو ہم نکالیں گے. انہوں نے کہا یہ فورن کارٹیلز ہیں، ان کو ہم ڈیزگنیٹ کریں گے ایز فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن. ڈرگ کارٹیلز جو میکسیکو کے ہیں، وی ول ٹیک دیم آن. انہوں نے انفلیشن کے حوالے سے بات کی، اگین جو ایک بہت بڑا فیکٹر تھا الیکشن میں، کہ وہاں پہ کافی لوگ یہ فیل کر رہے تھے کہ بائیڈن صاحب کے دور میں ان کی جیب میں پیسہ نہیں بچا، انفلیشن مہنگی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جو اوور اسپینڈنگ کی ہے گورنمنٹ کی، اس کو ہم کنٹرول کریں گے. ایلون مسک کا کام ہے. ایک اور انٹرسٹنگ بات کی انہوں نے، بہت ہی واشکاف الفاظ میں انہوں نے کہا، جو کہ بالکل کنسسٹنٹ ہے ان کے پوائنٹ آف ویو سے. انہوں نے کہا یہ جو موسمیاتی تبدیلی پہ جو باتیں ہوتی رہی تھیں وہ آج سے بالکل ختم. یہاں پہ کوئی ای وی کارز وارز کا کوئی سین نہیں ہوگا.
यहाँ पे मैं यूएस ऑटोमोबाइल्स को दोबारा उनकी इंडस्ट्रीज को चलाऊंगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा गैस और ऑयल पे, उन्होंने कहा ड्रिल बेबी ड्रिल, उन्होंने कहा हम ड्रिलिंग करेंगे चाहे दुनिया कुछ भी बोलती रहे, हमें कोई परवाह नहीं है ये इमिशंस की, कार्बन इमिशंस की। अमेरिका अपने लोगों का जो लेवल ऑफ लाइफस्टाइल है उसको बेहतर करने के लिए कुछ भी करेगा। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की ईद है, बिल्कुल ईद है। क्रिप्टो करेंसीज की ईद है जो पहले से ही चल रही है, और टेक जायंट्स और बिलियनियर्स की ईद। जनाब आपने देखा कि जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, इलॉन मस्क जाहिर है, और फिर वो जो गूगल वाले हैं सुंदर पिचाई मेरा ख्याल है उनका नाम, वो तकरीबन फ्रंट रो में थे उनके अपने पार्टी मेंबर से पहले। तो पहले हम बात करते थे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की, अब बात हो रही है टेक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की। इन लोगों ने मिलियंस दिए ट्रम्प साहब की कैंपेन में। ये इस्तेलाह इस्तेमाल की अपनी जो फेयरवेल तकरीर है उसमें, टेक वो कौन सा जो कॉम्प्लेक्स है, टेक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और ओलिगार्की की उन्होंने बात की कि ये गवर्नमेंट जो है इस तरह चलेगी। तो अमेरिका में आज बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी का दिन भी होगा, लेकिन जिन लोगों ने बिल्कुल एक क्लियर मैंडेट दिया ट्रंप को, 7 स्विंग स्टेट्स इन्होंने जीती, पॉपुलर वोट इन्होंने जीता, हाउस इनके पास है, सेनेट इनके पास है, ये एक बहुत ही पावरफुल प्रेसिडेंट के तौर पे अब वापस आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी आपके पास है, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान भी उनके साथ हैं। तो अगर कोई तशनीगी रह गई थी पिछली बार, इस दफा वो इंपीरियल प्रेसिडेंसी। तो इस पे हम प्रोग्राम में आगे बात करेंगे कि पाकिस्तान के लिए, जनूबी एशिया के लिए, दुनिया के लिए क्या इम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन पहले चलते हैं वाशिंगटन, जहां से सहाफ़ी आसिफ अली भट्टी हमारे साथ हैं। पिछले कई दिनों से ज़ाहिर है कि वो सारे मामला देख भी रहे हैं, इलेक्शन के टाइम पे हमारे प्रोग्राम में वो आए भी थे। आसिफ, ये बताइएगा कि अब वहाँ पर क्या फीलिंग है? ट्रंप साहब को बार बार अंडरमाइन किया गया, अंडर एस्टिमेट किया गया। आज उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो है अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने कहा डीप स्टेट जो है वो भी मेरे दर पे रही, मुझे नाकाम करने की कोशिश करती रही। 250 साल में शायद ही कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऐसा हो, उन्होंने कहा जितना मुझे विच हंट किया गया। वो सारे ऑर्ड्स को डिफाई करते हुए वापस व्हाइट हाउस पहुंचे हैं। आगे क्या वहां पर फीलिंग है कि हम क्या देखेंगे, क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया। पहले तो आप तमाम दोस्तों को सलाम। देखिए, बिल्कुल जिस गोल्डन एरा की वो बात कर रहे हैं अमेरिका के अंदर, आज वो एक किस्म का उसको इनकलाब करार दे रहे हैं। और कई हमारे जो यहाँ पर रहनुमा हैं उनकी पार्टी के, उनके साथ जब मुलाकातें हुई कुछ अरसे पहले, तो उनके यहाँ ये बिल्कुल तसव्वुर पाया जाता है कि एक नया अमेरिका होगा। अच्छा, इस बात को मैं समझने की थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी कि नया अमेरिका क्या होगा, उसमें क्या ऐसी चीज होगी जो पूरी दुनिया में इस वक्त अमेरिका ने नहीं की, या अमेरिका नहीं करता, या अमेरिका इज अनएबल टू डू दोज ऑल एफर्ट्स या जो एक्शंस हैं। लेकिन इस दफा पैराडाइम शिफ्ट नजर आ रहा है। और अभी आपने जिक्र भी किया खुद भी कि अब जो ताकत मिली है इंपीरियल प्रेसिडेंट के तौर पे, आप कह सकते हैं कि सेनेट उनके पास है, ऐवान नुमाइंदगान जो है कांग्रेस उनके पास है, सेनेट कांग्रेस उनके तमाम जो 50 स्टेट्स हैं उसके अंदर गवर्नर्स की मेजॉरिटी उनके पास है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनके साथ हैं। और फिर जो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, हम उसको अगर नोटिस करें, ये दुनिया में पहली मर्तबा एक ताकतवर तरीन मिलिट्री माइट के सरबराह जो हैं मुल्क के जो प्रेसिडेंट हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनको एस्टेब्लिशमेंट ने खराब करने की कोशिश की और वो हार गई है और वो जीत गए। ये बहुत बड़ा साइन। और दूसरी बात, उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं या उसके जो इम्पैक्ट्स होंगे वो तो आने वाले दिनों में नजर आएंगे, क्योंकि बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। उन्होंने मैं इस पे जाऊं कि इंटरनेशनल अफेयर्स पे उन्होंने जो कुछ बातें कही माजी में, 8 साल पहले उनकी क्या हालत थी, उनके मुतालिक लोग क्या कहते थे, और आज 8 साल के बाद जब दोबारा प्रेसिडेंसी में आए हैं तो लोगों का उनके बारे में विजन क्या है। और लोग इतने अनसर्टन है, टू बी ऑनेस्ट, कि किसी को कुछ पता नहीं है, किसी को अंदाजा तो है, लेकिन ये नहीं शकीन से कह सकता कि ट्रंप ये करेंगे। क्योंकि देखिए, ट्रंप ने जो एक तो अपने घर के अंदर एक बहुत बड़ी बात जो आज से उन्होंने आगाज कर दिया है इमिग्रेंट्स के हवाले से पॉलिसी का, और अपनी जो मैक्सिको के साथ बॉर्डर है उसकी दोबारा दीवार की तामीर, और उसके बाद जो गैर कानूनी तारकीन वतन का दाखिला आज से खत्म कर दिया उन्होंने। और ये बात ऐलान की हद तक तो ठीक है, उन्होंने पहले भी एफर्ट की थी,
لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کیسی ہوگی یہ بہت سگنیفیکنٹ ہوگا. دوسری بات انٹرنیشنل افیئرس کی جسے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے اپنے پہلے دور کے اندر اسلامی ممالک کو ٹارگٹ کیا, یعنی اسلامائزیشن کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اور اس کے اوپر کافی زیادہ تنقید کی, اور پھر کچھ ملکوں کے اوپر انہوں نے ٹریولنگ بین بھی لگایا. لیکن جس ملک کے متعلق سب سے زیادہ وہ بولے وہ سعودی عربیہ تھا, اور سب سے پہلا وزٹ بھی سعودی عربیہ کا کیا انہوں نے, اور $450 ارب کی جو ڈیل ہے اسلحہ فروخت کرنے کی وہ انہوں نے کی تھی. یہاں پہ چائنا کے ساتھ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ انہوں نے اسٹیپ ان کیا ہے ٹورڈز ریکنسیلیشن ود چائنا, کہ انہوں نے شی جی پنگ کو فون اٹھا کے کر دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ اور ہم دوست ہیں, بھائی بھائی ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دنیا کی دو بڑی طاقتیں جن کو وہ کہ امریکہ تصور نہیں کرتا کہ چائنا کو بہت بڑی طاقت ہے, مانتا نہیں ہے, لیکن یہ فیکٹ ہے کہ چائنا نے پروف کر دیا ہے کہ وہ پیرلل ایک کمپیٹیٹر کے طور پہ امریکہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے. اور ٹرمپ کو یہ ریئلائزیشن ایز اے بزنس مین بھی ہوئی ہے, اور یہ ایز اے پریزیڈنٹ اب تو پریزیڈنٹ ہو چکے ہیں. اس وقت جب انہوں نے کال کی تھی تو وہ پریزیڈنٹ ان ویٹنگ تھے, تو ظاہر ہے انہیں یہ ریئلائزیشن ہوئی ایز اے بزنس مین کہ وہ اس کا نظام نہیں چلا سکتے, اور اکانومی جو ہے وہ ساری بیس کر رہی ہے چائنا کی پروڈکٹس کے اوپر. بھٹی صاحب کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ پچھلے جو دہائی یا شاید 2 دہائیوں سے چائنا کنٹینمنٹ پالیسی چل رہی تھی مختلف امریکن صدروں کی, وہ ناکام ثابت ہوئی ہے؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ نے جتنا کنٹین کیا چائنا کو, کنٹین کرنے کی جو پالیسی آپ کی رہی وہ اتنا زیادہ فلورش کیا اس نے, اتنی زیادہ ترقی کا سفر جو ہے وہ چائنا نے کیا. اور آپ دیکھیں کیونکہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے, آپ اس بات کو ہم اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک چینج ہے امریکن سمجھ کے اندر, سوچ کے اندر, کہ اس کا کنٹین نہیں کیا جا سکتا, کسی کو روکا نہیں جا سکتا ہے. طاقت کے بل بوتے پر آپ نے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی, بڑے بڑے رجیمز بدلے, آپ نے سارا کچھ کیا, جنگیں کی. یہ ٹرمپ کا یہ بہت بڑا, آپ اس بات کو ذرا دیکھیے گا کہ ٹرمپ کا جو نان وار جو پالیسی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور انہوں نے تمام دنیا میں وارز ختم کرنے کا اناؤنس کر کے یہ پروو کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب جو تھانے داری ہے وہ تھانے داری تو obviously ایک ڈیفنس لائن کے طور پہ آپ کہہ لیں یا ایک ملٹری مائٹ کے طور پہ کہہ لیں, لیکن اب وہ تھانے داری گھر سے باہر کرنے کے لیے شاید اس طرح سے اجازت نہیں ہوگی جیسے پہلے ہوتی رہی ہے. دوسری بات, ابھی آپ دیکھیں چائنا کی جو ایپ تھی ٹک ٹاک, اس کے حوالے سے کتنا شور مچا ہوا تھا, اور وہ ٹرمپ ہی تھے جو سب سے زیادہ تنقید کر رہے تھے اس کو, اور آج وہی اس کے مطلب اس کی آپ کہہ لیں مینٹیننس کے لیے انہوں نے کال بھی کی, اور اس کے بعد انہوں نے اناؤنس بھی کیا کہ ٹک ٹاک از بیک. تو یہ لگتا ہے کہ جو معاملہ جو میک امریکہ گریٹ اگین, اور دوسرا انٹرنیشنلی جو کہ نان وار جو پالیسی ہے, یہ دونوں بڑی ایک فلسفیکلی تو ہمیں لگتی تھی کہ شاید امریکہ میں ایسا ممکن نہیں ہوگا, لیکن ایک طاقتور صدر کے طور پہ سامنے آنا ٹرمپ کے لیے ایک بہت بڑا حوصلہ ہے, اور یہ سمجھتے ہیں وہ کہ وہ یہ کر سکتے ہیں, وہ جو بھی بات کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ تمام چیزیں کروں گا, یہ ممکن میرے لیے ناممکن نہیں ہے, میں ممکن کر کے دکھاؤں گا, تو وہ کر کے دکھا دیں گے. ٹھیک ہے, اچھا لیکن ایک اور بات, جی سوری بھٹی صاحب, ایک ہمیں یہاں پہ ایک وقفہ لینا ہے تو اس کی بات بھی مکمل کر لیں. اور ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کے لیے اور ٹرمپ کے لیے شاید پاکستان تو بہت ہی ایک لو پرائیورٹی ہے, لیکن ہمارے لیے تو سب سے پہلے پاکستان ہی ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا پوچھیں گے کہ ہمارا کیا ماننا ہے. بات کر رہے ہیں ٹرمپ 2.0 کے بارے میں, اور ظاہر ہے کہ اب ہمیں یہ سوال پوچھنا ضروری ہے کہ پاکستان کا اس میں کیا بنے گا. ہمارے ساتھ آصف علی بھٹی صاحب ہیں. بھٹی صاحب, اب یہاں پر بہت لوگوں نے امیدیں باندھی ہوئی ہیں کہ جی ٹرمپ آئیں گے تو شاید پریشر ڈالیں گے عمران خان کو رہا کرنے کے لیے, اور یہ ہم جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے کافی بھرپور لابینگ بھی کی ہے, اور کافی کامیاب لابینگ بھی کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہیں ہمارے پاس زلمئی خلیل زاد جیسے لوگ, یا پھر مشہور زمانہ رچرڈ گرینیل صاحب, جن کی کافی ٹویٹ وارز چل رہی تھی بیچ میں. احسن اقبال صاحب بھی آ رہے تھے اور وہ بار بار فری عمران خان, اور میرا نہیں خیال کہ رچرڈ گرینیل کی پوری زندگی میں ان کو اتنی لائکس, ری ٹویٹس اور ویوز ملیں گے. وہ تو اچھا, ان کا عہدہ بتا دیں دوبارہ کیا ہے.
Like what is his significance? कुछ है. How close is he? कुछ है. کہا جاتا ہے کہ ہی از کلوز, لیکن شاید مطلب وہ ایلون مسک آصف کلوز بتائیں گے. نہیں ہے. آصف بتائیں گے. تو آصف ایک تو مجھے بتائیں کہ کیا یہ امیدیں جائز ہیں کیا, اور کیا یہ رچرڈ گرینیل اور زلمے خلیل زاد جیسے لوگ کتنے قریب ہیں ٹرمپ کے, ان پر اتنا امپورٹنٹ ہے کہ پالیسی پہ اثر انداز, ہاں پالیسی پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے اب میرے پیچھے پڑ جائیں؟ میں بالکل نہیں, ہم چاہتے تھوڑا ڈائیورٹ کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ شاہزاد سے ڈائیورٹ ہو تھوڑے سے. جی نہیں, آپ جو بھی کہیں آخر میں یہ کہہ دیجیے گا کہ لیکن ٹرمپ کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ ویسے ہر جملے کے بعد یہ کہنا ضروری ہے. جی جی آصف بھائی. یہ دیکھیں بڑی دلچسپ بات ہے. ہماری کچھ عرصے پہلے کسی دوست کے توسط سے کچھ انفارمیشن شیئر ہوئی. یہ جن صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ تو بڑے آئسولیٹڈ پرسن ہے, اور ان کا کہیں ذکر پارٹی کے اندر تو خیر دور کی بات ہے, کہیں سیاست میں بھی کوئی ذکر. اور یہ واقعی اپنی بات درست ہے کہ زندگی میں انسان خواب دیکھتا ہے کہ میں کتنا مشہور ہو جاؤں, تو وہ راتوں رات مشہور ہو گئے. پی ٹی آئی والوں نے ان کو مشہور کر دیا. اچھا بات یہ ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے. اب ہم لوگ چونکہ تجزیہ جب کرتے ہیں جرنلسٹ تو ہم بڑے امپارشل ہو کے کرتے ہیں الحمدللہ, لیکن ایشو بات کیونکہ ہمارے یہاں چونکہ پروٹیسائز ہوئی ہیں تمام چیزیں, تو اس میں تھوڑا اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کسی کے جذبات متاثر نہ ہوں. لیکن رچرڈ گرینیل کی جو امپورٹنس ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ ٹرمپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں یا بالکل ان کے ساتھ میں بیٹھتے ہیں کرسی رکھ کے, یا ان کے ساتھ ان کی بہت کلوز ہے, وہ ان سے پوچھ کے کہتے ہیں کہ ہاں جی پاکستان تو ٹھیک کرنا ہے. تو یہ ایسی سچویشن نہیں تھی اور نہ ہے نہ ہوگی. آپ نے دل توڑ دیا بہت لوگوں کا. میری بڑی کیوں بڑا سوری جی 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 سوری جی جی کنٹینیو. تو اب ایشو یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہتے رہے ان کو دیکھیں انسپریشن ہے عمران خان کے حوالے سے, اور کچھ کسی نجی محفل میں جو گفتگو ان کی طرف سے ہوئی ہے اس میں بڑا کلیئرلی انہوں نے اظہار کیا کہ ان کو میسج آ گیا ہے کہ بس بہت ہو گئی یار, چپ کر کے بیٹھ جا. مطلب رچرڈ گرینیل کو میسج دیا گیا ہے کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں. اب یہ کہہ رہے ہیں آپ دیکھ لیں کہ پچھلے کئی ہفتوں سے میں اگر غلط نہیں ہوں تو آپ دیکھیں کوئی ٹویٹ نظر آیا آپ کو, جو ایک آخری ٹویٹ انہوں نے کیا تھا ریلیز عمران خان, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا کہ بھائی تم کس بات پہ یہ کر رہے ہو سارا کچھ, ذرا حوصلے سے کام لو, ابھی ہمیں ذرا پریزیڈنسی تو سنبھال لیں. تو ایک بات. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں ٹرمپ کی پرائورٹیز میں پاکستان کہاں ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن. دیکھیں اس وقت چائنا کے ساتھ کلب امریکہ کا, چاہے وہ ابھی انیشل سٹیجز پہ ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے تھے کہ میں خالہ کا بیٹا ہوں امریکہ کا اور پھوپھی کا بیٹا ہوں چائنا کا, لیکن آپ دونوں طرف سے فارغ نظر آ رہے ہیں مجھے, اس لیے کیونکہ دیکھیں آپ نے کوشش کی کہ آپ ایک ایسا کردار ادا کریں, کوئی برج کا کردار ادا کریں جس کی شاید ویلیو پوری دنیا میں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. میں امپورٹنس کی تو بات ہی نہیں کرتا. اور دوسری طریقے سے آپ نے کوشش کی کہ آپ چائنا کو ریئلائز کروائیں کہ آپ بڑے امپورٹنٹ ہیں, اس لیے آپ میرے پہ تکیہ رکھیں. چائنا کی دیکھیں پالیسی جو ہے نا وہ بزنس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ صرف بزنس مین ہے, نہ ہمالیہ سے اونچی ہے, نہ سمندروں سے گہری ہے, نہ شہد سے میٹھی ہے, نہ اسٹیل سے زیادہ مضبوط ہے. یہ بیسیکلی مفادات کی دنیا ہے اور مفادات کی دوستی ہے, ہم سب کو پتہ ہے, اس پہ بحث نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایشو یہ ہے کہ جو کچھ چائنا نے پاکستان کے ساتھ کیا, احسان مندی کی, کیا پاکستان نے اس کی احسان مندی کا اس طرح جواب دیا؟ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید اس طرح سے نہیں دیا. اور اس میں سی پیک لے لیں, ون بیلٹ ون روڈ کہہ لیں, اس کو گوادر کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, نیا ریل سسٹم بنانا اور بحری راستے اور بری راستے اور سارا کچھ, لیکن کچھ ایسا آپ نے نہیں کیا ہے کیونکہ آپ کے یہاں سیاست کا مسئلہ ہے. اچھا, پھر طاقتوروں کا ایشو ہے. اب چائنا کے ساتھ امریکہ کی جو براہ راست رابطہ ہے, اس کے بعد آپ کی امپورٹنس میں مزید کمی آنے کا امکان ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہو گئی ہے, کمی آنے کا امکان ہے, کیونکہ آپ چائنا کو کنٹین کر رہے تھے افغانستان میں جانے سے, آپ کہہ رہے تھے بھارت کے ساتھ دوستی نہ کرو, آپ کہہ رہے تھے کہ آپ ایران کی چار بہا کو استعمال نہ کریں, لیکن اب وہ تمام چیزیں اسی روٹ سے ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر جو ری بلڈ کرنا ہے, چائنا بھارت کے ساتھ بھی اور الائنڈ ہے افغانستان کے ساتھ. ابھی ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس طرح کی خطے کے اندر, اور جو ملاقاتیں ہوئی ہیں افغان اور بھارتی وزارت خارجہ کے حکام کی, پھر اس کے بعد چائنا کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کی جو گفتگو ہوئی ہے اور ان کے پرائم منسٹر کی, یہ تمام چیزیں بڑی کمپلیکس
सिचुएशन की तरफ जा रही है। तो भट्टी साहब थोड़ा मतलब आपकी गुफ्तगू ये बिल्कुल ठीक है कि जियो स्ट्रेटेजिक लेंस से जब हम देखते हैं तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन ये बात भी हमें माननी होगी कि ट्रंप साहब का जो पिछला दौर था उस वक्त अफगानिस्तान से निकलना था, इसलिए उन्होंने इंगेज किया पाकिस्तान से। अब वहाँ पे अमेरिकन ट्रूप्स हैं नहीं, तो हम ये ब्रॉडली कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कोई ख़ास प्रायोरिटी नहीं है। पाकिस्तान के दाखिली मामला जो हैं उस पर ऐसा नहीं है कि उनकी नींदें हराम हैं। अभी उनका जो एजेंडा है वो बहुत वसी है, डोमेस्टिक एजेंडा और फिर ग्लोबल एजेंडा जिसकी आपने निशानदेही की, चीन है, रशिया है, मिडल ईस्ट है या वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, दैट विल बी द प्रायोरिटी। ये बात सही है? मैं इसको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अमेंड करूंगा शाहजेब इसको, कि ये देखें पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस का मैंने ये नहीं कहा कि खत्म हो गई है। मैं ये कह रहा हूं कि अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव में अभी भी ट्रूप्स वहां पे मौजूद हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये हम नहीं कह सकते कि 100% विड्रॉल हुआ है, वहां पे ट्रूप्स वहां पे मौजूद हैं। दूसरी बात ये कि वो मुख्तलिफ एरियाज में है, प्योरली अफगानिस्तान में नहीं है। अच्छा, इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की इस लिहाज से रहेगी क्योंकि जब तक अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत है तब तक आप कोई एक्शन नहीं कर सकते, यानी कि आप क्या फिर दोबारा बॉम्बिंग करेंगे उनके ऊपर या उनको किस तरह से उनको निकालेंगे। तो उनको कंटेन करने का तरीका जो है वो चाइना के रूट से होगा। अमेरिका जो है वो चाइना के जरिए शायद इसको करने की कोशिश करें, लेकिन विड्रॉ नहीं कर रहा उस वो पॉलिसी से जो कि चाइना के हवाले से, रशिया के हवाले से और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से जो अमेरिका की पॉलिसी है। लेकिन यहाँ पर जो सवाल है वो ये है कि क्या अफगानिस्तान का जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो गया है अमेरिका का? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। बिल्कुल अफगानिस्तान से कभी इंटरेस्ट, वहाँ पे जो मिनरल्स हैं, वहाँ पे जो एक बहुत बड़ा आप समझ लें समुंदर है मादनियात का, ज़खायर का, कभी भी नहीं हो सकता है। वहाँ पे अभी तो लड़ाई का आगाज है, एक नई लड़ाई का आगाज है, ये दोस्ती की शेप में है। लेकिन रशिया को कंटेन करना कि वो अफगानिस्तान में दाखिल ना हो, ये अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और शायद उसके लिए चाइना से हाथ मिलाना इसलिए अमेरिका का जरूरी था कि वो पाकिस्तान को भी ये मैसेज मिल गया है कि वो चाहे ट्रम्प जो है जिसको चाहे अच्छे ताल्लुकात बना सकते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल ये होगी कि क्या वो चाइना के साथ उसी तरह ताल्लुकात रख सकेगा, अमेरिका के साथ भी वैसी ताल्लुकात रख सकेगा। ये अपनी खारजा पॉलिसी। ठीक है, तो पाकिस्तान के लिए भी एक बैलेंसिंग एक्ट है जो पाकिस्तान को देखना है। आसिफ भट्टी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो ज़रा ट्रंप साहब का जो इम्पैक्ट आने वाला है हम पर, दीगर मुल्क पर, उसकी एक असेसमेंट करेंगे। वेलकम बैक। ज़ाहिर है कि जैसा कि पिछले सेगमेंट में आपने सुना, तज्ज़ियाकार थे आसिफ अली भट्टी, उन्होंने भी कहा कि फ़िलहाल जो है पाकिस्तान की फ़ाइल नीचे है, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मसाइल जो हैं ट्रंप साहब की ओवल ऑफिस की मेज़ पे हैं। बात किसी हद तक दुरुस्त है। अच्छा, इसमें एक लॉजिक ये भी है कि अगर मैं आपको पैसे दे रहा हूँ तो आप मेरी बात भी मानेंगे। बिल्कुल हैं, और जब मैंने पैसे नहीं दे रहे हैं तो फिर आप अखलाकी तौर पे तो हो सकता है मान लें मेरी बात, लेकिन ये कि आपके पास लेवरेज नहीं बची, लेवरेज नहीं है। तो इस वक्त पाकिस्तान को जो वॉर ऑन टेरर वाला जो फंड वगैरह था या किसी भी तरह की इमदाद वो तो नहीं मिल रही है। तो पाकिस्तान क्यों अपने मफादात के मैं पूरा एक थीसिस मुकम्मल कर लूँ फिर आप उसे चैलेंज कर दें। ओके अच्छा, जॉन किर्बी साहब, उन्होंने जो सिक्योरिटी टीम के हैं बाइडन के, अच्छा बाइडन की टीम हो या ट्रम्प की टीम हो, पाकिस्तान के बारे में कम बेश एटीट्यूड तो सेम होता है ना। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान कभी भी मजबूत इत्तेहादी नहीं रहा, हाँ मजबूत पार्टनर जरूर रहा। इसका उर्दू तर्जुमा क्या होगा? इसका उर्दू तर्जुमा ये है कि जैसे इसराइल है, उसको हम कह सकते हैं कि मजबूत इत्तेहादी है, या सऊदी अरब को कह सकते हैं मजबूत इत्तेहादी है, या नेटो ममालिक को कह लें। पार्टनर का क्या मतलब है? पार्टनर का मतलब ये है कि भाईजान ये आपको 24 कप बनाने, ये आपको मैंने ठेका दिया, आपने 24 कप बना दिए, मैंने आपको पेमेंट कर दी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। फलाने क्राइसिस है उसमें आपको इतना मैनेज करना है, आपने मैनेज कर दिया, आपने रकम वसूल की। ये पार्टनरशिप का मेरे ख्याल में ये मतलब है। अच्छा, पाकिस्तान जो है जब लेवरेज नहीं है तो फिर पाकिस्तानी अपने मामला जैसे भी चलाएं, उससे सानू की हैं। अच्छा, तौकीर हुसैन साहब जो साबिक एम्बेसडर हैं, आपने भी अभी आर्टिकल पढ़ा, बल्कि आप ही ने इशारा किया था, तौकीर हुसैन साहब ने बड़ा तफसीली आर्टिकल लिखा। उन्होंने कहा जी बात यह है कि 90 से अब तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं
ان پہ بارے میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار یہ امریکہ نے چینج کرا دیا, بے نظیر کو برطرف کروا دیا امریکہ نے, نواز شریف کی سیکنڈ گورنمنٹ الٹوا دی, ایسا تو کوئی سننے میں نہیں آیا نا. یا جو ہے یوسف رضا گیلانی کو پلٹوا دیا, ایسا کچھ نہیں. عمران خان پہ آخر کیوں آیا معاملہ؟ یہ اس لیے ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس سے کیا خطرہ ہوگا. واشنگٹن میں بیٹھ کے اگر میں دیکھوں کہ میں یہ چاہوں کہ یار اس سے تو بہتر تھا عمران خان آ جائے. اچھا, اس کو میں ریورس کر کے بھی کہہ سکتا ہوں ہاں کہ آپ کو کہ ٹرمپ کو, اور ٹرمپ کا تو کاروبار ہے نا یار, کیا لینا ہے کیا دینا ہے, رائٹ. آپ کو عمران خان سے کیا وہ چیز مل سکتی ہے جو موجودہ حکومت آپ کو پہلے سے نہیں دے سکتی؟ نہیں. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ ابھی اس وقت لیوریج نہیں ہے, آپ نے ایک بار نوٹ کی کہ فوجی عدالتوں نے 2 قسطوں میں سزائیں دی. جب پہلی قسط آئی سزاؤں کی تو وائٹ ہاؤس نے یا دفتر خارجہ نے ایک بیان جاری کیا, اس میں تشویش کا اظہار کیا یار یہ ایسے ہونا نہیں چاہیے, سویلینس وغیرہ کا ہے. اس کے باوجود 2 دن بعد دوسری قسط میں بھی سزاؤں کا اعلان ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ لیوریج والا جو زمانہ تھا اس میں یہ بات نہیں ہو سکتا تھا. ایک درہ ہے جس سے کہ اگر امریکہ چاہے تو پاکستان کو پٹائی بھی کر سکتا ہے. لانگ رینج میزائل کا جو ایشو ہے صرف وہ ہے, یا چائنا کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہیں وہ کس سمت میں اختیار کرتے ہیں تو اس میں پاکستان کو پریشر آ سکتا ہے. اس کے علاوہ اللہ خیر صلی اللہ, آپ اپنے معاملات میں آزاد ہیں. اچھا دیکھیں, یہ کسی حد تک آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمارا لیوریج وہ نہیں ہے جو کسی زمانے میں تھا جب ہم کولیشن سپورٹ فنڈ لیتے تھے, جس وقت کیری لوگر بل تھا, امریکہ کی لیوریج. لیکن اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ختم ہو گیا ہے. آپ کا دیکھیں, آپ کا اس وقت سب سے بڑا چیلنج آپ کا ہے اکانومی کا. آپ کا جو IMF کا یہ ہوتا ہے اس میں امریکہ ہیز اے بگ سے, اور وہ لیوریج آپ کی ان سم ویز آپ کی لائف اینڈ ڈیتھ بھی ہے. اگر آپ کے ہاں ابھی بھی وہاں سے وہ نہیں ہوتا, جس طرح آپ ڈیفالٹ کرنے جا رہے تھے, جو آپ کی اکانومی کا حال تھا, صرف ایک IMF کا پروگرام آنے سے باقیوں کو اعتماد بنتا ہے, آپ کے اتحادیوں کو بھی, چاہے وہ UAE ہو, سعودی عربیہ ہو, چین ہو, کہ بابا ان کو ہم رول اوور دے سکتے ہیں, یہ ہمارا پیسہ ڈبوئیں گے نہیں. تو آپ ابھی تک امریکہ کا جو ہسٹوریکل ریلیشن شپ ہے آپ اس سے بالکل ایکسٹریکیٹ نہیں کر پائے ہیں. آلسو آپ یہ بھی نہ بھولیں کہ چند سال پہلے تک جب FATF کا معاملہ چل رہا تھا تو اس میں ٹھیک ہے چین ہمارے ساتھ کھلا ہو کے کھڑا تھا, لیکن امریکہ کا ویو پوائنٹ, یورپ کا ویو پوائنٹ بہت میٹر کر رہا تھا, جو اس وقت انڈیا کا ساتھ دے رہے تھے. تو یہ بات ہم نے کہہ دی کہ امریکہ کا پاور ڈکلائن کر رہا ہے, لیکن irrelevant نہیں ہے, which means کہ ہماری ابھی بھی انگیجمنٹ تو ہے ان کے ساتھ. وہ بہت سارے پروگرامز یہاں پہ فنڈ بھی کر رہے ہیں, سوشل سیکٹر میں بھی کر رہے ہیں, دوسری طرح سے بھی کر رہے ہیں. تو وہ ریلیشن شپ آپ نے مینٹین کرنا ہے, لیکن ہے نا مستقل مجبوری ہے, وہ تو کرنا ہی کرنا. لیکن دیکھیں باقی یہ بات کہنا کہ جی کہ امریکہ ہمیں کوئی ڈکٹیشن دے گا, وہ تو آپ کو 99 میں بھی آپ کو یاد ہے جب مشرف صاحب نے کو کیا تھا تو امریکہ ناراض ہو گیا تھا, لیکن ہماری فوج نے کہا جی ہم اپنے حساب سے چلیں گے. لیکن جب 9/11 ہوا ہے تو انہوں نے کہا پتھر کے زمانے میں پہنچا دیا, وہ تھی ڈکٹیشن. ہاں تو لیکن ظاہر ہے کہ اب بہت آپ کا ریلیشن شپ بہت اس سے چینج ہو گیا ہے. بالکل اس وقت آپ قریب تھے چائنا کے, لیکن اب آپ بالکل اس طرح سے باہوں میں نہیں تھے جس طرح آپ آج ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے یا کہہ رہا ہے کہ امریکہ کی کوئی لیوریج نہیں ہے پاکستان پہ. امریکہ کا دنیا کے ہر ملک پہ کوئی نہ کوئی لیوریج ہے, دس از اے فیکٹ. وہ نہیں ہے جو ہوتی تھی. دوسری بات ہے جیسے آپ نے کہا, اچھا ڈکلائن بھی ریلیٹو ہوتی ہے, رائٹ, باقیوں کے کمپیریزن میں, رائٹ. مجھے جو اب لگ رہا ہے, اینڈ اگین ایک میں ڈسکلیمر, شرائط و ضوابط لاگو ہیں, یہ ٹرمپ ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کبھی بھی ہو سکتا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا زیادہ فوکس ابتدائی طور پر ایٹ لیسٹ ویسٹرن ہیمسفیئر پہ ہوگا. ویسٹرن ہیمسفیئر سے میری مراد ہے نارتھ امریکہ, ساؤتھ امریکہ, سینٹرل امریکہ. ٹھیک ہے, اب آپ ان کے بیانات کو دیکھیں. گرین لینڈ, اچھا اب لوگ مذاق سمجھتے ہیں یار گرین لینڈ میں کیا ہے. بہت کچھ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا نہیں ہے وہاں پر. ایک تو آئل, ایک گیس, پھر ریئر ارتھ منرلز. اچھا ریئر ارتھ منرلز وہ منرلز ہیں جو آپ کی ساری ماڈرن ٹیکنالوجی کو پاور کر رہے ہیں, اس فون سے لے کے الیکٹرانک وہیکلز تک. زیادہ کنٹرول کس کا ہے ریئر ارتھ منرلز پر؟ چین کا.
اینڈ ایون ان افریقہ. گرین لینڈ اگر وہاں ان کے ہاتھوں میں آتا ہے, ان کو خرید لیتے ہیں, نیگوشیٹ کر لیتے ہیں, جو بھی کر لیتے ہیں, تو دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ منرل ریسورسز آپ کے پاس آتی ہیں, سیکنڈلی اینڈ ویری امپورٹنٹلی جو آرکٹک شپنگ روٹس ہیں, ہاں, وہ آپ کے قابو میں آ جاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ روس اور چائنا اب پورا ان کا فوکس ہے آرکٹک کو ایکسپلور اور آرکٹک کو ایکسپلوئٹ کرنے کا. سو اٹ از اسٹریٹجکلی ویری امپورٹنٹ فار امریکہ. دوسری بات ہے کہ ٹرمپ, آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ کا ایگو, ہاں, مطلب عالم چندہ سے زیادہ اونچا ہے, رائٹ, مرحوم عالم چندہ. وہ چاہتے ہیں کہ یار پچھلے 70 سالوں میں امریکہ کی ٹیریٹری ایکسپینڈ نہیں ہوئی. میں ملٹری بیسز کی بات نہیں کر رہا, میں ٹیریٹری کی بات کر رہا ہوں. مطلب صحیح, آپ نے ہوائی لے لیا, آپ نے گوام لے لیا, وغیرہ وغیرہ. اگر یہ واقعی ہی گرین لینڈ کو کسی نہ کسی طرح قابو کر لیتے ہیں, his place in American history is guaranteed. دوسری بات ہے کہ جو پاناما کینال کے اوپر بات کر رہے ہیں, رائٹ, یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. اور ہم واپس لیں گے, کہ ہم واپس لیں گے. وہ تو کہہ رہا ہے وہ فوجی طاقت استعمال نہیں کرے گا, تو پھر یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ سر, الاسکا کو فوج سے تو نہیں قابو کیا تھا نا, وہ تو خریدا تھا. نہیں تو ڈنمارک راضی ہوگا تو نہیں, دیکھیں اب یہ تو اب دیکھنے والی باتیں ہیں نا. اور دیکھو وہ کہہ رہا ہے کہ میں فوجی طاقت نہیں. دوسری بات یہ کہ مطلب نہیں ہے اگر یہ اصول تسلیم کر لیا, یار بہت دن ہو گئے, میرا ٹیریٹری اتنا کا اتنا ہے, ایکسپینڈ نہیں ہوا, تو بہت سارے لوگوں ہو جائے گی. مثلا اسرائیل اگر ویسٹ بینک کو ضم کر لے تو اس میں کیا ہے, رشیا اور یوکرین. اچھا, اس نے کہا ہے ٹرمپ نے پہلے کہ یار 10-15% جو علاقہ ہے دے دلا کے برابر کرو. یہ اس نے فارمولہ باقاعدہ پیش کیا یوکرین کے سامنے. اچھا, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ چین بھی کہے گا یار میرا بھی ٹیریٹری ایکسپینڈ نہیں ہوا بہت عرصے سے, تو تائیوان کو پکڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. وائی ناٹ. تو یہ جو پورا جو ایک پر امن بقائے باہمی کی بنیاد پہ جو اب تک چل رہا ہے, تو یہ تو گیا. سو جیسا کہ ہم نے کہا کہ ٹرمپ وعدہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن یو ٹرن لینا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. حالات و واقعات کے حساب سے وہ اپنے آپ کو ڈھال دیں گے. نیٹو کی خیر نہیں ہے, اینڈ جو I see the world being divided into major spheres of influence. اب ان میں تھوڑی سی کانفلکٹ رہے. ایک ایکسائٹنگ ٹائم ہوگا ٹرمپ پریزیڈنسی. وہ اپنے ملازمین کو ٹویٹ پہ فارغ کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں, تو ٹویٹ پہ پالیسی بھی چینج کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے.